عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھا، تو آپ نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1135۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سحری کھائی۔ سحری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1134۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1133۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہمیں ابو الاحوص سلام بن سلیم نے خبر دی۔ ان سے اشعث نے بیان کیا کہ مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1132۔ ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک دن فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، اس لیے جب تم نماز میں بیٹھو تو یہ پڑھا کرو، التحیات للہ ارشاد الصالحین تک، اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صالحہ بندے کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد ثنا میں اختیار ہے، جو دعا چاہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6328۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے، کوئی فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ لیکن اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے ہی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5656۔